السلام علیکم، میں نیم صدا ککڑ اینڈ آج کے ویڈیو میں ہم اپنا دوسرا ٹاپک شروع کرنے والے ہیں، جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کہ ان کی زندگی کیسے گزری تھی اور ان کی پیدائش کے بعد کیا کیا ہوا، جو کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اپلوڈ کیا ہے اور اب اس سے آگے ہم پڑھنے والے ہیں کہ جب حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا تو صحرا کی طرف کیسے روانہ ہوئے اور ان کے جانے کا طریقہ کیا تھا اور آگے کیا کیا ہوا۔ اس کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائی خیمے کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدھی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے گرد نو علاقے کا سخت خشک سالی اور شدید قحط والا صورتحال تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں بہت مشکلیں پیش آتی تھی۔ حلیمہ بی بی اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدھی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے مکہ پہنچی تھی۔ راستے میں ان کی مریل گدھی قافلے کے باقی گدھیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس کے ہم سفر عورتوں کو حلیمہ کی اس سست رفتاری پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور وہ غصے میں حلیمہ بی بی کو سارا راستہ کوستی چلی آ رہی تھی۔ جب ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ کے دودھ بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی رات پریشانی کے عالم میں جا کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کے دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا کیونکہ بوڑھی اونٹنی کے تن بھی خشک تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دوہا گیا تو اس سے دودھ بکثرت حاصل ہوا، جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا اور وہ رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود میں لیا ہے برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتی ہے۔ حلیمہ مسکرائی اور بولی، مجھے بھی ایسا ہی دکھائی پڑتا ہے، کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حلیمہ نے اپنی مریل گدھی پر سوار ہو کر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں بٹھا لیا اور باقی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئی۔ قدرت خدا کی، وہی مریل گدھی جو آتی دفعہ بار بار سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اور سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، اس بار آگے آگے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتی، ارے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل، یہ وہ مریل گدھی تو دکھائی نہیں دیتی جس پر سوار ہو کر تو ہمارے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ جب حلیمہ انہیں کہتی کہ یہ تو وہی گدھی ہے تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ شام کے قریب بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی خوشی اٹھائے اپنے صحرائی خیمے پہنچ گئی۔ بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بخیریت تمام اپنے صحرائی گاؤں پہنچ گئی۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزہ وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا، چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت دقتوں کا سامنا تھا۔ مگر جب حلیمہ کی بکریاں چراگاہ سے لوٹتی تو دودھ سے بھری ہوتی۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دھوتے تو خشک تنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک ہاتھ نہ آتا، مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پھیلتی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کے دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا۔ وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ چرواتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ ان کی بکریاں ویسی کی ویسی بھوکی پیاسی لوٹتی اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ بی بی حلیمہ نے جس بچے کو گود لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص ہی راز پوشیدہ ہے۔
بی بی حلیمہ ایک نہایت خصلت بچی شیمہ بھی تھی۔ اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انس تھا۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ حلیمہ ہر 6-7 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو آپ کا دودھ چڑھوا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آتے تھے۔ بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حلیمہ اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ وہی ننھا منھا یتیم جسے گود لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا تھا کس قدر حیرت انگیز بچہ تھا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ ہنس بھی ہو چکا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ اور اپنے ہاں رکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے اس خواہش کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی حلیمہ نے کہا، صحرا کی کھلی فضا ننھے منھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت راس آئی ہے۔ ویسے بھی مکہ میں وبائی پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بہتر ہی ہوگا کہ آپ اس نیک شگون بچے کو کچھ عرصہ اور میرے صحرائی خیمے میں ہی رہنے کی اجازت دے دیں۔ یہ استدلال اس قدر معقول تھا کہ حضرت آمنہ کچھ عرصہ اور اپنے لخت جگر سے جدا رہنے پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور مدت کے لیے حلیمہ کی تحویل میں رہائش گاہ کے لیے لوٹا دیے گئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے اور گلہ بانی کے ابتدائی تجربے کے علاوہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کی زندگی میں بھی اس دلچسپ اور مفید شغل کا موقع ملتا رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دیگر اشخاص کی بکریاں چراتے رہے۔ گلہ بانی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات اور زندگی پر غور کرنے کے موقع ملتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس تجربے کا ذکر بڑے فخر سے کرتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 برس کے ہوئے تو بی حلیمہ نے سوچا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ چلی گئی۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے چھوٹ کر لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں کھو گئے۔ حلیمہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تک ہار کر وہ روتی چلاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار عبدالمطلب کے پاس پہنچی اور انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ عبدالمطلب سخت پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کی دعائیں کرتے ہوئے سیدھے خانہ کعبہ جا پہنچے۔ ابھی وہاں کھڑے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل اور قریش کے ایک اور نوجوان ملے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ننھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مکہ کی پہاڑیوں میں ملا تھا۔ عبدالمطلب نے دونوں نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھے پر بٹھا لیا، خانہ کعبہ کے گرد گھومتے رہے اور اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے ہاں بھجوا دیا۔ دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ اس کے بعد جا کے دوسری ویڈیو میں اس کا اگلا حصہ ہم پڑھیں گے جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے۔ تو سبسکرائب کیجئے میرا چینل اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے میری ویڈیوز، تاکہ میری سبسکرپشن پہ یہ ہوگا کہ میرے جو نیو اپلوڈ ویڈیوز ہے وہ بھی آپ تک پہنچ جائیں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔